الشمس والقمر دائبین وسخر لكم اللیل والنہار، سورج چاند دن رات سب تمہارے مسخر. سارا عالم حضرت انسان کے لیے بنا، مگر یہ حضرت کس کام کے ہیں؟ پتھر ان کا گھر بناوے، لوہا کنکڑ ان کا کام دے، زمین ان کے لیے غلہ اگاوے، پھل انہیں کھلاوے، پانی ان کی پیاس بجھاوے، سورج انہیں روشنی اور گرمی پہنچاوے، چاند ان کے لیے اجالا پیدا کرے. سارا عالم ان کے لیے، یہ حضرت کس کام کے؟ فرمایا کہ سارا عالم تمہارے لیے اور تم میری عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حضرت انسان کی بڑی چوک ہوگی یہ کہ اللہ کی بندگی چھوڑ کر کے دوسرے کام میں لگ جائیں. تو بہت ہی بیوقوف آدمی ہوگا، احمق ہوگا جو اپنی ذمہ داری بھول جائے، اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے دوسرے کے کام میں لگے. جی حضرت سری سقی قدس سروح کا ایک حال لکھا، ویسے میں حال کہہ رہا ہوں ورنہ اس پر کوئی اشکال ہو جائے گا. قحط پڑا ہوا تھا، گرانی بڑھ رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی. اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے آ کے کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، مخلوق پریشان ہے، تشریف لے چلیے یہاں سے وہاں نماز پڑھنے کے لیے. فرمایا میں اپنا کام چھوڑ کے ان کے کام کے لیے نہیں جاؤں گے تو ان کا کام ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. میرا کام تو ان کی یاد ہے، میں اپنے کام چھوڑ کے. اور پھر فرمایا اسی حال میں اگر 1 روپے کا 1 گیہوں بکنے لگے تو سری سقی اپنا کام چھوڑ کے نہیں جائے گا. میں نے حال کہا ہے. اللہ جل شانہ و من والہ نے بندوں سے مطالبہ کیا ہے تقویٰ کا. عبادت کرو، تقویٰ اختیار کرو، میری مان کے چلو، میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاؤ، میرا اپنا ظاہر اور باطن میری مرضی کے مطابق رکھو. خالق جل وعلا شانہ نے عقل کی روشنی ہر انسان کو عطا فرمائی. فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. انسان کو سمیع بصیر بنا دیا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، بوجھتا ہے، لیکن اس کے عقل دانش پر مدار نہیں رکھ دیا، ورنہ عقل بہت غلطی کرتی. انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیا. دنیا میں سب سے آخر میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے انسان کی رہنمائی کے لیے. اپنی کتاب نازل فرما دی، قرآن پاک، ہدایت کے لیے. سارے اسباب ہدایت اللہ نے مہیا فرما کے اور مطالبہ کیا ہے کہ ہدایت اختیار کرو، راستے پر لگ جاؤ، میری مان کے چلو، تقویٰ اختیار کرو. انسان کو اللہ نے ظاہری اعضاء دیے ہیں جن کو جوارح کہا جاتا ہے، جو نظر آتے ہیں. ہاتھ ہے، پاؤں ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، یہ جوارح ہے، ظاہری اعضاء. اور ایک باطن بھی انسان کا بنایا ہے. اندر ایک چیز ہے، اندر ایک انجن ہے، مشین ہے، جس کو باطن کہتے ہیں، جس کو قلب کہتے ہیں، دل. اور یہ فرما دیا کہ دونوں
سے ہماری اطاعت اور فرما برداری کرو. ظاہری حکام بھی بتا دیے، جوارح سے یوں کام لو، ہاتھ کو ایسے استعمال کرو، پاؤں کو یہاں استعمال کرو، آنکھ کو ایسی جگہ استعمال کرو، زبان ایسے استعمال کرو، کان سے یہ سنو. سارے جوارح کو کا کام وظیفہ بتا دیا، اور دل کا بھی وظیفہ بتا دیا، باطن کا بھی. ظاہر اور باطن دونوں کے احکام اللہ نے بیان کیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا. بعض آدمی یہاں سے چوک جاتے ہیں اور سخت غلطی. بعضوں نے تو یہ کہہ دیا یہ جی ظاہر چاہے جیسا ہو، اعتبار تو باطن کا ہے. دل ٹھیک رہے تو آنکھ چاہے جہاں جائے اور زبان چاہے جو بولے، کان جو چاہے سنے. دھوکے میں ہے، غلط. باطن جب ٹھیک ہوگا تو یہ ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے. آپ دھوکے میں سمجھتے ہیں کہ میں تو اپنا سر نیچا کیے ہوئے باطن اپنا ٹھیک کیے ہوئے ہوں، ظاہری اعضاء جو چاہیں کریں. جی نہیں، وہ آپ کا باطن ٹھیک نہیں ہے، دھوکے میں آپ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سنو الا، یہ تنبیہ کا کلمہ ہے تاکہ آدمی پورے طور سے متوجہ ہو جائے. جیسے اپنے محاورے میں کہتے ہیں بھائی سنو، خبردار ہو جاؤ، خیال سے سنو. الا، سنو. جسم کے اندر ایک مضغہ ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے. جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اللہ پھر تنبیہ فرمائی وہی القلب، وہ مضغہ قلب ہے، دل ہے. حدیث پاک نے یہ بتا دیا کہ دل یہ اندر یہ بادشاہ ہے، یہ حاکم ہے، حکمراں ہے. یہ ٹھیک ہوگا تو سارے اعضاء ٹھیک ہوں گے، یہ بگڑے گا تو سارے اعضاء بگڑ جائیں گے اور سب گڑبڑ کریں گے. اس کی مثال کے طور سے ایک دوست نے آج ہی کہا کہ غصہ فلاں میں بہت ہے، غصہ دعا کرو. ٹھیک ہے، دعا تو ہر کام کے لیے کرنی چاہیے. اللہ جل شانہ و من والہ کے اشارے اور انہیں کے حکم سے، انہیں کی مشیت سے کام بنے گا. قادر مطلق وہی، دعا تو کرنی. لیکن یہ غصہ ایک بیماری ہے دل کی، ایک روگ ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کوئی نصیحت فرمائیے. حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. ایک جملے کا واعظ ہے حضور کا، تو فکر ہوتی کہ لمبا واعظ ہو، 5 گھنٹے کا، 6 گھنٹے کا اور رات بھر کا. لا تغضب ایک واعظ ہو گیا نا، لا غصہ نہ کرو. ہوشیارے رہے ہوں گے کچھ. پھر عرض کیا اور کوئی نصیحت فرمایا لا تغضب. 3 بار پوچھا، حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. علماء فرماتے ہیں غصہ کا علاج 2 قسم کا علماء فرماتے ہیں مشائخ. ایک کو کہتے ہیں نظری، ایک کو کہتے ہیں عملی، یعنی علمی اور عملی. غصے کا نظری اور علمی علاج تو یہ ہے کہ اس کے مفاسد کو سوچے. ہر غصیارہ غصے کے بعد جب اس کا ٹھنڈا ہوتا ہے غصہ تو پچھتاتا ہے. غصے میں ایسی باتیں کہہ جاتا ہے، ایسی حرکتیں کر جاتا ہے کہ جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ہوش میں آتا ہے تو پچھتاتا ہے، شرماتا ہے. غصہ آیا، بھائی کو کچھ کہہ دیا، باپ کو کچھ کہہ دیا، بیوی کو کچھ کہہ دیا، بعد میں پچھتاتا ہے اور کہتا ہے بھائی غصہ آ گیا تھا، معاف کیجیے، معافی مانگتا ہے. نظری علاج یہ ہے کہ سوچے کہ اس کے کتنے مفاسد ہیں اور کتنی خرابیاں اس سے آگے پیدا ہوتی ہیں. اس لیے جب غصہ آئے تو ذرا ہوش میں بھی رہے، بے ہوش نہ ہو جائے. عملی علاج یہ ہے
کیونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ایک آگ ہے غصے کی جو بھڑکتی ہے دل کے اندر. اپنی حالت بدل دے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, پانی پی لے, وضو کر لے. آگ ہے نا, جس پر غصہ آیا ہے اس کو اپنے سے دور کر دے, ہٹا دے, یا خود وہاں سے چلا جائے. بیوی پہ غصہ آیا ہے, گھر میں سے باہر نکل جائے, فروغ ہو جائے گا. علاج کرنا چاہیے. یہ قلب سے متعلق دل میں یہ بیماری. یہ غصہ عجیب ہے. امام غزالی فرماتے ہیں یہ غصہ, اس کی بھڑاس نہیں نکلتی. کسی پر غصہ آیا اور غصے کی وجہ سے انتقام نہیں لے سکا, بدلہ نہیں لے سکا, وہی مقابل کا تھا, تو اب کینہ پیدا ہو جاتا ہے. غصے سے کینہ پیدا, دل میں گیرہ لگ جاتی ہے. اسے حقد کہتے ہیں, کینہ کہتے ہیں. گویا یہ حقد اور کینہ یہ غصہ کے صاحبزادے ٹھہرے ہیں, غصے نے ان کو پیدا کیا. اور فرماتے ہیں جب کسی کی طرف سے کینہ ہو جاتا ہے, امام ہیں, محقق ہیں, مصلح ہیں, کہتے ہیں جب کینہ ہوتا ہے کسی کی طرف سے تو پھر اس سے حسد کرنے لگتا ہے آدمی. اس کی نعمتوں کو دیکھ کر کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے. یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے. لیجیے حسد جیسی بیماری آ گئی. علامہ الحفیظ حسد کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جائے. آگ جیسے لکڑی کو جلا دیتی ہے ویسے حسد یہ نیکیوں کو جلا دیتا. اللہ اکبر و کبیرہ. امام غزالی نے یہ 3 پشت بتا دی. حسد کا باپ کینہ, اور کینہ کا باپ غصہ. یہ 3 پشت ہے, تینوں بڑی خطرناک ہیں. جب پوتے کا یہ حال ہے تیسری پشت میں کہ نیکیوں کو جلاتا ہے, تو کینہ اور اس کے باپ غصہ. پتہ لگائیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قلب اگر ٹھیک ہو, دل ٹھیک ہو, تو جوارے ٹھیک ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, اذا صلح صلح الجسد كله. دل ٹھیک ہوا, قلب ٹھیک ہوا تو سارا جسم ٹھیک, وہ بگڑا تو سب بگڑا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں. 10 برس کا سن تھا. ان کی والدہ نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا, یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں رہے گا میرا بیٹا. اور پورے 10 سال مدنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہے حضرت انس. ترمذی شریف کی روایت ہے, فرماتے حضور نے مجھے خطاب کر فرمایا, اے بچے, اے بیٹے, اگر تم سے یہ ہو سکے کہ رات دن ایسے گزارو, یعنی اپنی زندگی ایسی گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے غش نہ ہو. لیس فی قلبک غش لأحد, کسی کی طرف سے غش نہ ہو. غش کی تفسیر ملا علی قاری شارح مشکات نے کی ہے, الغش ضد النصیحہ, ضد النصح, خیر خواہی کی ضد یعنی بدخواہی. تمہارے دل میں کسی کی بدخواہی نہ, اگر یہ ہو سکے تو یہ کرو, یعنی ایسا کرو. اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید تشویق اور ترغیب کے لیے فرمایا, یا بنی ھذا من سنتی, اے بیٹے, اے بچے, یہ ہے میری سنت. میرا دل ایسے ہی ہے, میں اپنا دل ایسا رکھتا ہوں. ھذا من سنتی فمن احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کیا. محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں, لیکن محبت کی دلیل کیا ہے؟ حضور کی سنت سے محبت ہو تو حضور سے محبت ہے. من احب سنتی فقط احبنی. محبت تو ہو ہمیں باپ دادا کے رسوم سے, باپ دادا کا جو طریقہ چلایا ہے, خاندانی روایت, خاندانی رواج, ملکی رواج, برادری کا رواج, برادری کا طریقہ. اور کہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں,
ہم محب ہیں، کیا محبت ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میری محبت کا ثمرہ یہ ہے کہ میرے ساتھ میرا محب جنت میں ہوگا۔ صرف یہ نہیں فرماتے کہ جنتی ہوگا، بلکہ کان معی فی الجنہ، میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ صحابہ کرام، اولیاء اللہ، مشائخ اعظام، ان حضرات کے قلوب ایسے ہی تھے اور ایسے ہی ہوتے ہیں، ان میں غش ہوتا ہی نہیں، کسی کی بدخواہی ہوتی نہیں۔ قلب جب ان کا صاف ستھرا ہوتا ہے، فرائض اور واجبات ادا کرتے ہیں، اور بس مقدار اوراد وظائف کی زیادہ نہیں، اللہ جل شانہ و من والہ کا قرب بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور جنت میں ان کے درجات بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، کسی اور کتاب کا نہیں، مسند امام احمد بن حنبل کا۔ اس واقعے کے راوی بھی یہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس قائم تھی، صحابہ کرام تشریف فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی ایک آدمی آ رہا ہے جو جنتی ہے۔ حضور نے بہتوں کو جنت کی بشارت دی، بہت صحابہ، عشرہ مبشرہ جو کہلاتے ہیں وہ تو ایک سلسلے میں 10 کو بشارت ہے، ورنہ اور لوگ مبشر بالجنہ۔ ارشاد فرمایا ابھی ایک آدمی آ رہا ہے جو جنتی ہے۔ آنے والے کو تو کچھ خبر نہیں کہ حضور نے کیا فرمایا ہے، لیکن صحابہ کی نگاہ اٹھی کہ دیکھیں کون آتا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت۔ حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی چلے آ رہے ہیں، نام نہیں بتایا حدیث میں، ایک انصاری صحابی چلے آ رہے ہیں، وضو کیے ہوئے ہیں اور پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے۔ ہاں داڑھی تھی نا صحابہ کے حضور کی، ائمہ اربعہ اس کے وجود کے قائل ہیں تو واجب داڑھی تھی، پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے، جوتے ہاتھ میں لیے ہوئے۔ یہ انداز، یہ شان ہے ان کے آنے کی، اس انداز سے آئے وہ انصاری صحابی، بیٹھ گئے مجلس میں، مجلس ختم ہوئی، قصہ ختم ہو گیا۔ دوسرے روز پھر مجلس تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوتے ہی رہتے، تعلیم، تزکیہ، تلاوت قرآن، مسائل سیکھنا، ہم وقت کا مشغلہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج پھر فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آ رہا ہے جو جنتی ہے۔ پھر نگاہیں اٹھنی چاہیے کہ دیکھیں آج کون ہے، کل تو فلانے تھے۔ دیکھتے کیا ہیں، وہی انصاری صحابی جو کل آئے تھے اور جس انداز سے آئے تھے، وضو کیے ہوئے، پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے، جوتا ہاتھ میں، اسی انداز سے آج پھر تشریف لے آئے، وہ بیٹھ گئے۔ تمہیں تو معلوم نہیں، سارے صحابہ نے دیکھا، ہو ماشاءاللہ دوہری سند، دوہری سرٹیفکیٹ جی، کل بھی یہی تھے، آج بھی یہی۔ تیسرے دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر وہی جملہ فرمایا، ابھی ایک آدمی آ رہا ہے جو جنتی ہے۔ آج پھر نگاہیں اٹھتی، دیکھیں آج کون ہے، کل پرسوں تو فلاں تھے۔ دیکھتے کیا ہے، انسان کو رسوا کر کے رہتا۔ عقبہ کے بارے میں یہ آیت نازل، اس سلسلے میں قاری صاحب نے حضور پاک صلی اللہ جنتی ہے۔ آج پھر نگاہیں اٹھتی، دیکھیں آج کون ہے، کل پرسوں تو فلاں تھے۔ دیکھتے کیا ہے، وہی انصاری صحابی جو کل اور پرسوں آئے تھے، آج بھی آ رہے ہیں۔ اللہ، اور اسی آن بان شان کے ساتھ وضو کیے ہوئے، پانی ٹپک رہا ہے، جوتے ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس برخاست ہوئی تو تمام لوگ تو اپنے اپنے گھروں کو گئے، مگر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جنت کے شیدائی، اور ہر صحابی، ہر مومن جنت کا شیدائی، ہر ایک چاہتا ہے،
चाहे अपने कस्ब की वजह से काम न करे जन्नत वाला, अगर किसी से पूछो कि जन्नत चाहते हो रो लो, ये भी पूछने की चीज है।
مطمئن ہو گیا کہ یہ باطن ہے باطن. اس باطن کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. یہ ٹھیک ہوتا ہے باطن تو ظاہر بھی ٹھیک. باطن بگڑتا ہے تو ظاہر بھی بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب. مسند احمد ہی کی روایت ہے. امام احمد ابن حنبل نور اللہ مرقدہ نے اپنے حدیث میں روایت نقل کی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں القلوب اربعۃ. دل کی بحث ہے تو پوری بحث سامنے آ جائے. دل 4 قسم کے ہوتے ہیں. دل 4 قسم کے. ایک تو مومن مخلص کا دل. حضور فرماتے ہیں وہ ازہر ہے, بڑا روشن تاباں چمکدار. اس میں غل و غش زنگ اور میل کچیل کچھ نہیں, صاف ستھرا. ایمان اس کا جگمگا رہا ہے, روشن ہے ایمان. صحابہ کرام کا ایمان اور اولیاء اللہ کا ایمان ایسے ہوتا ہے, روشن تابناک, وہاں کوئی کھوٹ نہیں. ایک دل مصفح فرمایا, ٹیڑھا اوندا, نور ہدایت آیا اور الٹ گیا. ایسے لوگ ہوئے جی. کلمہ دل میں آیا مگر وہ رہا نہیں, نکل گیا, نکال دیا. اللہ جل شانہ ومن والے فرماتے ہیں من الناس من یعبد اللہ علی حرف ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے کھڑے ہو کر کے. صاحب روح العنوانی فرماتے ہیں کہ بعض ایمان لے آتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے حضور کے آ کر, اور اس کے بعد کہتے دیکھیں کیا اثر ہوتا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد, یہ منافق تھے, کلمہ پڑھنے کے بعد دیکھا کہ گھر میں بجائے بچہ لڑکا پیدا ہونے کی لڑکی پیدا ہو گئی. لیجیے, لڑکی تو ان کے لیے موت تھی جاہلیت والوں کے لیے. اور گھوڑی نے بجائے بچڑا کے بچڑی دے دیا. ادھر گھوڑی کو بھی حمل تھا, جانور کو, بس بدل گیا. لگا دین اچھا نہیں. دیکھتے ہو لڑکی پیدا ہو گئی گھر میں اور گھوڑی کو بچڑی پیدا. اور اگر کچھ نفع نظر آ گیا دنیا کا, گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا اور کوئی فروغ ہوا دو, ہاں دین ٹھیک معلوم ہوتا ہے. یہ معیار تھا ان حمق. عقبہ ابن ابی معیط وہ بھی اسی قسم کا آدمی, کلمہ پڑھ لیا تھا ایک موقع پر. قرآن پاک کے 19ویں پارے میں اس کا ذکر ہے ابتدا میں. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی خسرون تفسیر مظہری اس کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ عقبہ ابن ابی معیط کا دستور اور اصول یہ تھا کہ جب وہ شام سے مال لے کے آتا تھا تجارت کا تو دعوت کیا کرتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ابتدائی دور, ابھی چند آدمی مسلمان تھے. عقبہ حضور کے پاس آیا جایا کرتا, دعوت کا کھانا تیار کرایا. اس نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی درخواست کی کہ کھانا نوش فرما دیجیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا اکل طعامک حتی تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. آتا جاتا تھا, حضور کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا, دوستی قدم بھرتا تھا. حضور نے فرمایا میں تیرا کھانا نہ کھاؤں گا جب تک کہ تو کل میں شہادت نہ پڑھی. دعوت کا بدلہ دعوت. تبلیغی سلسلے میں جی کوئی دعوت دیتا تو کہتے ہیں ہماری بھی دعوت. تو بڑے قصے اس کے رہتے ہیں, آئے دن یہ قصے رہتے ہیں. اس حدیث سے ثبوت مل گیا جی لا کلو طعامک, تیری روٹی نہ کھاؤں گا جب تک کہ تو کل میں شہادت نہ پڑھی.
روایت میں ہے عقبہ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا، کلمہ اس کی زبان پر آ گیا، شور ہو گیا، کیونکہ ابھی مسلمان کچھ انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے، 2-4 تھے، 2-4-6۔ اس کی دوستی بڑی تھی امیہ سے، امیہ بن خلف۔ وہ پہنچا، عقبہ سبوتا، تو صحابی ہو گیا، جو مسلمان ہوتا تھا، جو پکا مسلمان ہو جائے تو کیا کہلاتا، اس کو صحابی کہتے تھے، نہ جانے کس کے وزن پر۔ کہتا نہیں تو نہیں، ہم نے سنا ہے۔ کہتا میں نے وہ فلاں رجل سے، حضور کی طرف اشارہ کر کے، ان سے میں نے کہا کہ کھانا کھا لو، میں دعوت کر رکھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کھانا نہ کھاؤں گا جب تک کہ تو کلمہ شہادت نہ پڑھے۔ میں نے کہا ایک آدمی میرے یہاں سے بلا کھائے چلا جائے اچھا نہیں، اس لیے میں نے پڑھ دیا، کہہ دیا گویا نفاق سے، اللہ علیہ۔ اس نے کہا کہ اگر میری تیری دوستی پکی ہے تو جا کر کے ان کی توحید کر کے آ۔ کس کی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے کہا ہاں میری تمہاری دوستی پکی۔ چلا حضور کی توہین کے لیے، اعاذ باللہ۔ اس نے یہ کہا تھا کہ ان کے چہرے پر تھوکا، اعاذ باللہ۔ چلا اس نیت سے، ارادے سے، قائد صاحب حدیث نقل کر رہے ہیں، اور آیا گستاخی کی، مگر سنو تو صحیح۔ ہمارے یہاں اردو میں ایک محاورہ ہے، آسمان کا تھوکا منہ کو آتا ہے۔ آسمان پر اگر کوئی تھوکے تو کہاں جائے گا؟ اسی کے منہ پر نہ پڑے گا جب آسمان پر تھوکے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی، ذات گرامی، تو آسمان کیا، عرش کیا، جی سب سے بالا تر اور بڑھ کر کے۔ پھر حضور کی طرف اگر ایسی گستاخی کرے گا تو کیا ہوگا؟ دیکھتے ہیں وہ فوراً اس کا تھوک لوٹ کر کے اسی کے چہرے پر پڑا، عقبہ کے، اور جل گیا، چہرہ اس کا جل گیا۔ اللہ جل شانہ و من والو نے اس عقبہ کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ میدان محشر میں پہنچے گا تو اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کاٹے گا۔ بعض مفسرین کا ایک اشارہ ہے ندامت سے کہ نادم ہوگا، اور بعض لوگوں کا نہیں، یہی عذاب اس کو دیا جائے گا، اپنے ہاتھ کو چبائے گا جیسے درندہ چبا جاتا ہے، یہاں تک کھا جائے گا اور پھر ایسی ٹھیک ہو جائے گا، اسی عذاب مبتلا ہوگا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم سے مراد عقبہ۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا اے کاش میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلانے کو دوست نہ بنائے ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے ذکر سے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا، میرے پاس ذکر آ گیا تھا، کلمہ آ گیا تھا، نور ایمان آ گیا تھا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسان کو رسوا کر کے رکھا۔ عقبہ کے بارے میں آیت نازل۔ اس سلسلے میں قاری صاحب نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں نقل کی ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخاللہ۔ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہو جاتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کس کے پاس وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس سے دوستی کرتا ہے۔ اگر اس کی دوستی امیہ ابن خلف سے نہ رہی ہوتی تو نور ایمان آیا تھا، رہتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دل کی 4 قسمیں، ایک تو مومن کا دل ہوتا صاف ستھرا، اور دوسرا دل ٹیڑھا، ایمان آیا، کلمہ پڑھ لیا اور پھر ہٹ گیا۔ عرفہ ثم انکر، ایمان اسلام کو پہچان لیا اور پھر منکر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اور ایک دل کافر کا اغلق، بالکل ڈھکا ہوا، اس میں ایمان جاتا ہی نہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہاں ایمان کی روشنی پہنچتی، بالکل ڈھکا ہوا۔ چوتھا دل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قلب فیہ ایمان و نفاق، چوتھا دل ہے
اس وقت جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہی حضور فرماتے ہیں ایک وہ قلب ہوتا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں ہوتا ہے. اب جس کو وہ بڑھانا چاہے وہ بڑھے جی. جس میں پھوڑا ہوا ہو کہیں تو پی پر خون اس میں پہنچے گا وہ بڑھ جائے گا, پھوڑا اور بڑھتا جائے. خشک کرنے والی دوا دی جائے نہ پڑے تو سوکھ جاتا. ایمان کو بڑھاوے گا ایمانیات سے, طاعات سے, عبادات سے, ذکر اللہ سے, اچھی صحبتوں سے, تو ایمان کا درخت بڑھے گا. قلب فیہ ایمان و نفاق, ایمان بھی ہے اور نفاق بھی, دونوں اسی دن ایک ہی دن. جس کو بڑھاوے گا وہ بڑھے گا. اگر ایمان کو بڑھاوے گا بڑھتے 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 ایمان کا درخت اتنا غالب ہو جائے گا اور نفاق کا درخت سوکھ جائے گا, ختم ہو جائے گا, پھر وہ قلب ازہر بن جائے گا, صاف ستھرا مومن ہو جائے گا جی. اور اگر خدا نخواستہ اعوذ باللہ نفاق کے درخت کو بڑھانا شروع کیا, ایمان کی چیزوں کو, اچھی صحبتوں کو چھوڑا, اچھے اعمال چھوڑے, برائیاں کرتا گیا, ایک نقطہ پڑا دوسرا نقطہ پڑا, سیاہ ہوتا گیا, اور پھر وہ مصداق بن گیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, زنگ بالکل چھا گیا تو بگڑ گیا, دوسرے ہی درخت کو غالب آ گیا. قلب فیہ ایمان و نفاق, حضور نے فرمایا. ظاہر بات ہے ایک مومن کلمہ پڑھنے والا, نماز روزہ کرنے والا, دوسرے وقت سے معصیت کا صدور کیوں ہوتا ہے, گناہ کیوں کرتا ہے؟ شجر ایمان کا تو یہ پھل نہیں ہے. ایمان کے درخت کا پھل کڑوا کہیں نکلے گا؟ اس کا پھل تو بڑا عمدہ عمدہ, ایمان کے درخت کا پھل تو بڑا میٹھا شیریں. معلوم ہے کوئی اور درخت لگا ہوا ہے جو اندر دل میں ہے, اس کا یہ پھل ٹپکتا ہے جو کڑوا ہے اور تلخ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی خصوصاً روایت نقل کی, اور کعبے کو خطاب کر کے فرمایا اے کعبہ, اللہ کے نزدیک 13 مرتبہ بڑا اونچا ہے. اللہ کے ہاں 13 مرتبہ بڑا اونچا. میں جانتا ہوں تیری حرمت عظمت اللہ کے نزدیک بہت, لیکن مومن کی عزت اور مومن کی حرمت, مومن کی آبرو, مومن کی جان اور مال تیری عزت اور حرمت سے بڑھ کر کے ہے. روایت کی نہیں, مشہور روایت کی. آخر ایک مومن دوسرے مومن کی آبرو ریزی کیوں کرتا ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ ایمان کا پھل ہے نا. حضور جو فرما رہے ہیں قلبوں کی ایمان و نفاق, نفاق کا شجر ہے, درخت ہے, اس کی وجہ سے یہ پھل ٹپکتا ہے. بخاری شریف کی روایت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث وفی روایت 4, منافق کی 3 نشانی اور ایک روایت میں 4 نشانی. اذا وعدہ اخلف, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. ایک مومن وعدہ خلافی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ وعدہ خلافی ایمان کا ثمرہ ہے, ایمان کا پھل ہے نا, وہی درخت ہے اندر نفاق والا. آیت المنافق اذا وعدہ اخلف, اذا حدث کذب, بات کرے تو اس میں جھوٹ بولے. جی جھوٹ بولنا تو آج کمال سمجھا جاتا جی, بلکہ سچ سکھانے کی تو کوئی فیس نہیں ہوتی. اگر ہمارے یہاں ہندوستان میں جو جھوٹ سکھاتے ہیں کچہریوں میں وہ بڑی رقمیں لیتے ہیں جی, ان کی فیس ہوتی ہے جھوٹ بتانے کی, جھوٹ سکھانے کی. اذا حدث کذب واذا خاصم فجر, کسی سے جھگڑا ہو جائے, مقاسمت ہو جائے تو فحش کلامی پر اتر جائے, فجور پر اتر آئے, حد سے آگے نکل جائے. ایک مومن, ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا مقاسمت میں فجور پر نہیں اتر آتا, بدزبانی نہیں کرتا, حد سے آگے نہیں نکل جاتا, گالی گلوچ نہیں کرتا. کیوں؟ کیا بات ہے؟ یہ ایمان کا ثمرہ ہے, ایمان کا اثر ہے. جی نہیں, وہی درخت دوسرا بھی موجود ہے. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ, امانت رکھی جائے تو خیانت کر بیٹھے, امانت میں خیانت ہے.
یہ بھی ایمان کا ثمرہ تھوڑی، ایمان کا پھل نہیں، بلکہ یہ ثمرہ اسی نفاق کے درخت کا ہے۔ مال کی امانت ہو، راز کی امانت ہو، کوئی بات کسی نے کسی سے کہا اور یہ کہا کہیں ظاہر نہ کیجیے کہ امانت، المجالس بالامانات، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آقا اور مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آیت المنافق ثلاث، آیت المنافق اربع، منافق کی نشانی 3 یا 4۔ مسلم شریف کی روایت میں اتنا اور ہے، وَإِنْ سَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، یاد کر، اگرچہ نماز پڑھے، اگرچہ روزہ رکھے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مگر کیا کہا جائے گا اس کو؟ منافق۔ علماء فرماتے ہیں یہ نفاق عمل کہلاتا ہے، عملی نفاق۔ قلب فیہ ایمان و نفاق۔ بعض بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس زمانے میں زیادہ تر قلوب اسی قسم کے۔ مومن ایمان کا تقاضا معصیت نہیں، ایمان کا تقاضا، ایمان کا ثمرہ تو طاعت ہے، فرما برداری۔ نفاق کا ثمرہ ہوگا جس کے دل میں ایمان روشن ہوگا تو اسے معصیت سے روکتا ہے، گناہ سے روکتا ہے۔ لکھا ہوا ہے ایک نوجوان شاب نشأ فی عبادت اللہ کا مصداق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سلسلے میں 7 قسم کے لوگوں کو بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو ان کو اللہ جل شانہ و من والو اپنے خاص سائے میں رکھیں گے۔ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ وما لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگوں کو اس میں ایک ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کا نشو و نما اللہ کی عبادت میں، پھل پھول رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، مگر اللہ کا بندہ بنا، مومن کامل۔ اس قسم کا ایک نوجوان تھا، معاش کی تنگی سے کہیں چلا گیا باہر کسی شہر ملازمت کے لیے، پہنچ گیا بمبئی مثلا، کسی تاجر کے ہاں، کپڑے کے دکاندار کے ہاں تجارت ملازمت کر لی بیچارے، لیکن چونکہ دیندار تھا، ایمان اس کا جگمگا رہا تھا، خوش اخلاق تھا، سمجھدار تھا، وہ چند دن میں معتمد بن گیا۔ گلے پر بیٹھانا، روپے پیسے کا معاملہ اس کے حوالے کر دیا، سیٹھ صاحب نے دیکھ لیا کہ متدین پہچان لیا، اتنا خوش اخلاق تھا، جس سے باتیں کرے جی اس کو سمجھا لے۔ شیخ جی نے اس کو مقرر کر دیا کہ لوگوں کے یہاں سے روپے وصول کرنے کے لیے جن کے بقایا، فلاں کے یہاں چلے جاؤ 50 روپے باقی، فلاں کے یہاں 500 باقی، وہ جاتا اور جا کر کے ایسی عمدہ بات کرتا، ایسی شیریں روپیہ لے کے آتا، یہ کام اس کا ہو گیا، ان کے یہاں شہر میں۔ لکھا کہ ایک روز وہ جا رہا تھا، ایک رئیسہ وہ اپنے بالا خانے پر بنگلے پر بیٹھی ہوئی تھی، جنگلے کے پاس، نگاہ سڑک کی طرف تھی، کتنی خطرناک جگہ بیٹھی تھی۔ اس نوجوان کو دیکھا، نگاہ اس کی لڑ گئی، یہ نوجوان اپنا اللہ والا ہے، نگاہ نیچی کی چلا جا۔ اس نے خادمہ کو آواز دے کے کہا کہ سن، آئی دیکھو کون جا رہا ہے۔ خادمہ دیکھ کے بتایا، وہ باہر آتی جاتے ہیں، وہ تو فلاں سیٹھ کا ملازم ہے، نوکر ہے، ابھی تھوڑے دن سے آیا ہے۔ نگاہ اس کی خطرہ کر گئی، جی یہ زہریلا تیر ہے، زہریلا تیر، نگاہ علامہ علیہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ نگاہ کہیں پڑے فوراً پھیر لے، دوبارہ نہ ڈالے، اس کی اجازت و گنجائش نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی لا تطیعوا نظرۃ نظرہ، اے علی ایک نگاہ پر اس کے بعد دوسری نگاہ خبر نہ ڈالو، فإن لک الاولی ولیست لک الاخرہ، پہلی تو بلا اختیار پڑ گئی تھی، اگر دوبارہ جب اختیار سے ڈالا تو یہ خطرہ پیدا کرے۔ پہلے تو بلا اختیار بیج پڑ گیا، پھر دوبارہ ڈالا تو اس میں پانی ڈال دیا، اب وہ بیج وہ اگے گا، جمے گا، برگبار لاوے گا، خطرات پیدا کرے۔ دوبارہ اس نے ڈالا اور دیکھا، خادمہ کو بلایا، پہچان لیا، پھر تدبیریں کی، خادمہ کو دوسری روز بھیجا، کچھ
کچھ کپڑے لے آ چند گز، اس دکان سے لانا فلانے سیٹ کیا. فاطمہ کیا سمجھی؟ اچھا وہاں سے لے آئی. دوسرے روز پھر وہاں جا کپڑے لے آؤ، اتنے کپڑے 10 گز کپڑے، پیسے دے کچھ کم ہو تو باقی کر دینا. اس طرح سے وہ ایک آدھ ہفتے میں بقایا شروع ہو گیا سیٹھ جی کے یہاں سے. کتنی دور سے چلی، 150 کا بقایا کر کے پھر بھیج دیا خادمہ سے، اتنے کپڑے لے آؤ، سیٹھ جی سے کہہ دینا کہ وہ آج ہے نہیں گھر پر مالک، وہ کل منگا لیں گے پیسے. ظاہر بات ہے پیسہ لینے والا کون ہوگا وہی آئے گا. چنانچہ دوسرے روز ان کی کٹکھٹائی، گھنٹی بجائی، فاطمہ گئی کون؟ ان کا وہ سیٹھ کے یہاں پیسے باقی کر کے آئی. وہ سیٹھ نے پیسے مانگے، لاؤ پیسہ مانگ کے لے آؤ. فاطمہ نے آ کے کہا وہ سیٹھ کا نوکر آیا، وہی نوکر جس پر نکاح پڑ چکی ہے اس کی. پیسہ نکاح بلا لی، گھر خالی اور کوئی ہے نہیں. فاطمہ کو تو اشارہ کر دیا دوسری طرف، فاطمہ تو اسی کی خادم. اب یہ ہے کہ نوجوان شاب النشا فی بات، ایمان اس کا جگمگا رہا ہے اور وہ ہے اس کے دل میں نفاق، خیانت. گیا سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا منظر سامنے آ گیا. فاطمہ کھسک گئی اور تنہا تو سمجھ گیا، نہ چیخا، نہ چلایا، نہ گھبرایا، نہ شور کیا، اور سنبھلا ہوا اور یہ کہا کہ میں سمجھ گیا، آپ کا مقصد میں سمجھ گیا. ذرا مجھے لوٹا میں پانی دیں اور میں ذرا ضرورت سے فارغ ہو لوں پھر آؤں. فاطمہ کو آواز دیا آپ کو پانی دے اور استنجا خانہ بتا دے. پہلے زمانے میں ہمارے یہاں شاید ادھر ہمارے یہاں وہ بیت الخلاء ایسے اب بھی ہیں دیہاتوں میں ہمارے جی، وہ ساری غلاظت پڑی رہتی ہے، وہ بھنگن آتی ہے تو صاف کرتی ہے، اور اگر کہیں بھنگن ہڑتال کر دے تو علامہ حفیظ محلے میں رہنا مشکل ہو جائے جی. وہ بیت الخلاء تھا پرانا. وہ نوجوان گیا اور جا کر کے تو وہ غلاظت اٹھا کر کے سر جسم سب بھر لیا، اپنے کپڑے اور سارا جسم بھر لیا اور لوٹا لی ہوئی وہاں سے. ارے کیا بتاؤ میں گر پڑا اور ذرا مجھے دروازہ کھلوا دیجیے تو میں ذرا جی غسل کر لوں پھر حاضر ہوتا ہوں. اس نے دیکھا کہ تو بالکل پاگل مجنون جیسا غلاظت میں بھرا ہوا. خادمہ سے آواز دے کر کے ارے جلدی کھول، دروازہ کھول دے. دروازہ یہ جاؤ وہ جا. ایک ہی غوطے میں صاف ہو گیا کہ نہیں صاف جی؟ تالاب میں گیا ہوگا، دریا میں صاف. اور اگر خدا نخواستہ ملوث ہو جاتا ہائے تو ساتھ سمندر میں غوطہ لگاتا، سمندر کے غوطے سے تھوڑی پاتا. جیسے بعض قومیں ہیں وہ دریا میں نہاتے وہی ان کے یہاں گندے پھول ہو جاتے ہیں. ارے ہم کو نہانے سے کیا ہوگا جسم دھلے گا. یہ مثال عجیب آئی. اس کا قلب تو قلب ازہر جی، صاف ستھرا، ایمان اس کا جگمگا رہا تھا. کیسی سوجھی اسے، بات کیسی سوجھی، تدبیر کیسی اللہ نے ذہن میں ڈال دی. اور اس کا قلب خائن، نگاہ ڈالنا اللہ بہت خطرناک، بہت خطرناک. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی واسطے پردہ کی بڑی تاکید فرمائی. بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، میں نے یہ عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھی قلب پر مدار رکھ دیا ہے. اذا صلح صلح الجسد، وہ ٹھیک ہوتا تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے. اس لیے قلب کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور حضور نے تقسیم کر کے یہ بتا دیا کہ ایک دل ایسا ہوتا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دل کیسا ہے. اگر اظہر ہے ماشاءاللہ چمکدار ہے، کوئی غل و غش نہیں ہے، کوئی زنگ نہیں ہے، میل کچیل نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اسی پر مداومت کریں، جمے رہیں، بگڑنے نہ پائے. اللہ کے احسان ہے وہ دو قسمیں تو نہیں ہے، نہ کافر والا ہے اغلق اور نہ وہ ٹیڑھا کہ ایمان آ کے چلا گیا وہ تو نہیں. اب یا تو اظہر ہو جگمگاتا ہوا، اور یا قلب فی ایمان و نفاق والا ہو، نفاق کا بھی کچھ شائبہ ہو، کہیں وہ بھی درخت لگا ہوا ہو. تو پھر اس کی تدبیر یہ ہے کہ نفاق والے درخت کو سکھا ہی دینا چاہیے. ہاں وہ سوکھے گا کیسے؟ وہ اس کو پانی نہ دیا جائے جی، اس کی آبیاری نہ کی جائے، اس کی مدد نہ کی جائے.
مدد اس کی ہوتی ہے معصیت سے، گناہ سے، نفاق کا کام کرنے سے۔ ایمان کے درخت کی مدد کی جائے، اچھی صحبت، اچھے اعمال، طاعات، اس سے ایمان کا درخت مضبوط ہوتے ہوتے مضبوط ہو جائے گا، اظہر بن جائے گا، روشن دل ہو جائے گا، اور وہ سوکھ جائے گا نفاق والا۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر اسلام کا تھا۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر اسلام کا تھا۔ جب دلوں میں طاعت اور عبادت کا جوش تھا، خیال تھا، تو پھر ہمارے سرسبز شجر اسلام کا تھا۔ اسلام کا درخت بڑا شاداب تھا۔ جب سرسرے اسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ جب گناہ کی آندھی چل گئی تو اسلام کے درخت کا پھل کہاں سے آوے؟ تو نفاق کے درخت کا پھل چلنے لگے۔ بہرحال میرے عزیز و دوستوں، میں نے عرض کیا قلوب کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقسیم فرما کر کے یہ جو چوتھا قلب بتایا فی ایمان و نفاق، ہمیں دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل اس قسم کا ہو۔ اگر ہے تو ہمیں اس کی تدبیر کرنی ہے، اس کی تصفیہ کی۔ اللہ جل شانہ و من والہ نے خوب موقع عنایت فرمایا، خوب موقع عنایت فرمایا۔ جی رمضان شریف کا مہینہ ہے، حضرت شیخ دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ جی ملک سے صلحات کھینچ کے الحمدللہ جی بڑے علماء شیخ یہاں کھینچ کر کے آئے، اور میں نے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ اب کے رمضان آپ کا جو جمعہ کا دن برکت والا ہے، اب کے رمضان آپ کا 5 جمعہ لے کے آیا۔ عام طور سے مہینے میں کئی جمعہ پڑتا ہے؟ 4 ہی پڑتا ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ کبھی 5 ہو جائے۔ اب کے رمضان افریقہ میں نہ جانے کتنی برکتوں کے ساتھ آیا ہے، تو جمعہ یہاں آ گئے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کے لمحات کے ایک ایک لمحے اللہ جل شانہ و من والہ کی اس نعمت کی قدر کریں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کی نعمت کا شکر کرو گے تو نعمت ہم بڑھا دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور شکر کی تعریف یاد پڑتی ہے، غالباً قاضی صاحب نے لکھا، شکر کہتے ہیں صرف النعمت فی ارضاء المنعم، کوئی نعمت ملے تو نعمت دینے والے کی خوشنودی میں اسے خرچ کیا جائے۔ یہ نعمتیں سب اکٹھے ہو گئی ہیں، رمضان شریف ہے، صلح کی صحبت ہے، حضرت شیخ تشریف فرما ہے، اعتکاف ہے، معتکفین ہے، سب ہے۔ صرف النعمت فی ارضاء المنعم، بس ان کو کام میں لگایا جائے، اللہ جل شانہ و من والہ کی رضا طلب کی جائے، ان کے خوشنودی کے لیے سارے لمحات اس میں لگائے جائیں۔ دعا فرما لیجیے اللہ جل شانہ و من والہ اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو روشن ضمیر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کی اصلاح فرما دے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من ظلمات النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت العزيز الأكرم۔ اے ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مولا، یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اے مولا ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، گزشتہ کو معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے نیک توفیق عطا فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین، ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم رمضان پاک کے لمحات کو، ان کے اوقات کو آپ کی طاعت میں لگائیں۔ اے مولا شرف قبول عطا فرمائیے، اے مولا ہمارے روزوں کو، ہمارے اعتکاف کو، ہمارے طاعات کو، تلاوت کو قبول کا شرف عطا فرمائیے۔ اے مولا، اے اپنا فضل کرم فرمائیے۔ اللهم انك عفو كبير تحب العفو
فاعف عنا، اے مولا ہم سے معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، اے ارحم الراحمین۔ رمضان شریف کی ان گھڑیوں کو ہم حفاظت کریں، ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائیے، اے مولا آپ کی توفیق سے کام چلے گا، اے ارحم الراحمین۔ مسلمانوں میں آپس میں الفت اور اتفاق اتحاد عطا فرمائیے، اے مولا ائتلاف اور الفت عطا فرمائیے، شقاق سے نفاق سے ہمارے قلوب کو دور فرما دیجیے، اے ارحم الراحمین۔ ہمارے قلوب کی اصلاح فرما دیجیے، اے مولا نفاق سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے، اے مولا ایمان کا نور اس میں روشن کر دیجیے، اے ارحم الراحمین۔ اپنا فضل و کرم فرمائیے، پوری امت پر نگاہ کرم ڈال دیجیے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اے ارحم الراحمین۔ امت مسلمہ پر نگاہ کرم